अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गर्मा गर्म खबर ये है जी कि यस्टरडे यानी कल गुज़श्ता रोज़ मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गई और वहाँ जाके उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर तौकीर शाह उनकी दबा के बेइज्जती की, कमाल की बेइज्जती की। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल काफ़ी उन्होंने चीखो पुकार, बाकायदा एक तमाशा हुआ जिसकी ज़ाहिर है कि इतना तमाशा हुआ कि हज़ारों मील दूर बैठे इस बंदे को भी खबर हो गई। वो उन्होंने क्यों किया मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात की वजाहत करता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, यानी तमाम न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स, इनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी जो वॉच डॉग कह लीजिए आप, मीडिया के ऊपर जो वॉच डॉग है अथॉरिटी, ये है पैमरा। इसका नाम है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बन गया पैमरा, ठीक है। पैमरा का ये काम होता है कि ये टेलीविज़न जो चैनल्स हैं उन पर एक नज़र रखती है और देखती है कि खिलाफ कानून कोई बात ना हो जाए, गैर अखलाकी कोई बात ना हो जाए, झूठी खबर नशर ना हो, कोई भी चैनल, न्यूज़ चैनल, वो प्रोपेगेंडा चैनल ना बने किसी एक पार्टी का, कोई मुल्क दुश्मन बातें ना हो, ह्यूमन डिसेंसी के ख़िलाफ़ कोई बातें ना हो। मिसाल के तौर पे बरतानिया में भी एक पैमरा, यहाँ की जो पैमरा है, मैं आसानी से आप यहाँ पे जो पैमरा, ये वॉच डॉग है मीडिया का जो यहाँ वॉच करता है, उसका काम डेफिनेटली यही होता है कि वो इंश्योर करता है कि अगर कोई न्यूज़ चैनल है मिसाल के तौर पे और वो कोई कवरेज कर रहा है, वॉर की भी कवरेज कर रहा है, तो रात 9 बजे से पहले दिन के वक्त में वो लाशों की यानी फुटेज या तस्वीर नहीं दिखा सकता, बहते हुए खून की या बहुत आप कहिए इस तरह के जो मनाजिर हैं वो टेलीविज़न पर नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि बच्चे घर पे देख सकते हैं, कमज़ोर दिल लोग होते हैं। रात 9 बजे के बाद, अलबत्ता रात 9 बजे के बाद जब बच्चे अज्यूम किया जाता है कि सो गए हैं, उसके बाद आप इस तरह की फुटेज न्यूज़ में दिखा सकते हैं। तो कंटेंट के ऊपर बहुत शदीद यहाँ पे कड़ा पहरा है। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, इंसानों का मुआशरा है, तो ज़ाहिर है कि यहाँ का पैमरा ये इंश्योर करता है। झूठी खबर का सवाल ही पैदा नहीं होता। एयरवाई यहाँ पे झूठ बोलता है ना, उसका नतीजा ये है कि इतनी दफ़ा जुर्माना एयरवाई को हो चुका है कि उनको अब अपना नाम ही बदलना पड़ गया। उनके चैनल को अब आप एयरवाई मतलब वो एक कंपनी ही और उन्हें रजिस्टर करवानी पड़ गई। इसीलिए यहाँ पे झूठी खबर के लिए जो अगर आपको रिलीफ चाहिए तो बरतानिया की अदालतों से इंसाफ मिलता है, पाकिस्तान में कभी नहीं मिलता। मैं ये पैमरा का आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि पिछले ख़ास, वैसे तो खैर जब से प्राइवेट चैनल शुरू हुए, लेकिन पिछले 3.5-4 सालों में, यानी जुलाई 2018 जब इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट बनी है, तो उसके बाद पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स को जिस तरह से बांधा गया और प्रोपेगेंडा चैनल्स बना दिया गया, इसकी मिसालबाजी भी नहीं है। यानी जीएनएन के मदारी बैठे हों, 92 के मदारी बैठे हों, नेओ पे मदारी बैठे हों, या ARY के मदारी बैठे हों, या बोल न्यूज़ पे जो मदारी बैठे हों, ये जितना झूठा प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा, ये जितना न्यूज़ चैनल्स करते रहे हैं, ये पैमरा की वॉच के नीचे होता रहा है, ठीक है। और जुलाई से लेकर अब तक ये सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। जुलाई 2018 वाई, ये मैजिक क्या है जुलाई वाला, उसके पीछे जून खड़ा है, क्योंकि जून 2018 में एक चेयरमैन पैमरा की अपॉइंटमेंट हुई थी, सलीम बेग साहब। अच्छा, सलीम बेग साहब जो हैं इस वक्त भी ये चेयरमैन पैमरा हैं। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है आजकल में, यानी जून 2022 में 4 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, अब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। सलीम बेग साहब जो हैं, अगेन कि ये वो शख्स हैं चेयरमैन पैमरा जो जून 2018 में आए, और उसके बाद जो उनकी कारकर्दगी रही है बतौर चेयरमैन पैमरा, वो पिछले 4 साल का जीएनएन का झूठ, एयरवाई का झूठ, 92 का झूठ, ये आपका ये बोल, ये सारे के सारे तमाशे। अच्छा, ड्रामों में जो हमने देखा, पाकिस्तानी ड्रामों में इतना घटिया ड्रामा हमारा हुआ है कि किसी रिश्ते का तकद्दुस इन्होंने बाकी नहीं रहने दिया। मियाँ बीवी तो बिल्कुल ही रिश्ता कमज़ोर तरीन हमारा ड्रामे ने कर दिया है। इसके बाद हमारे ड्रामे ने पिछले 4 सालों में एक और बड़ा कमाल काम किया कि इन्होंने हर काबिल एहतराम बुज़ुर्ग खातून, जो ख़ानदान में बुज़ुर्गों का जो एहतराम होता है, वो हमारे ड्रामा ने बाकायदा मेहनत करके अब ख़ानदान की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन है उनको फितना साबित कर दिया। यानी वो जो बुज़ुर्ग औरत है, खातून की बुज़ुर्ग खातून जो है किसी घर में, वो सास है, वो माँ है, वो खाला है, वो पुप्पी है, हमारे ड्रामों ने साबित किया कि ना 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 ना, ये फितना है, बुज़ुर्ग औरत फितना है, ये हमारे ड्रामा ने साबित किया। और जो बुज़ुर्ग आदमी है वो लायक एहतराम नहीं है, वो ठरकी है, वो सिर्फ और सिर्फ ठरकी है। औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का सारा शऊर
یہ بستر سے شروع ہو کے بستر پہ ختم ہوتا ہے. تو اینی وے یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور یہ ہماری نیوز انڈسٹری ہے. جتنے مداری جھوٹ آپ نے یہ سب کچھ یہ انڈر چیئرمین سلیم بیگ انڈر پیمرا کی واچ ہوتا ہے. یہ پچھلے یہ جو یعنی پی ٹی آئی مخالف شائبہ بھی کسی پر ہوا اس کو نوکری سے نکلوایا ہے. سلیم بیگ صاحب نے کتنے لوگوں کو نوکری سے نکلوایا, کتنے لوگوں کے شو بند کروائے, کتنے لوگوں کے شو ٹیلی ویژن سکرین پر بطور گیسٹ آنے پر پابندی لگوا دی کیونکہ وہ نیوٹرل تھے, کیونکہ وہ پروفیشنل تھے. وہ پی ٹی آئی کی اندھی یعنی وہ یعنی اندھا دھند یعنی اس کو ماننے سے انکاری تھے. تو سلیم بیگ صاحب نے ہی میڈ شور کہ ایسا ہر آدمی جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا بیلنسڈ بات کرتا ہے ایسا آدمی کسی ٹی وی اسکرین پر نظر نہ آئے. سلیم بیگ نے انشور کیا اور کامیابی سے. نواز شریف کی تصویر نہیں دکھا سکتے آپ, نواز شریف کا کوئی انٹرویو نہیں دکھا سکتے. تصویر تو خیر دکھا سکتے ہیں لیکن نواز شریف کا انٹرویو نہیں دکھا سکتے آپ, اس کی کوئی یعنی خبر نہیں. مریم نواز کو جتنا کارنر پچھلے 3.5-4 سالوں میں کیا گیا وہ اس سلیم بیگ کے دور میں کیا گیا. سلیم بیگ میڈ شور کہ مریم نواز کی یعنی کم سے کم کوریج. اسحاق ڈار کے لائیو انٹرویوز جاتے ہوئے اپرپٹ کر دی گئے اور اڑا دیا گیا. حامد میر پر پابندی لگی اور ایسی لگی کہ وہ ایک یعنی مالک کے شو میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے شو کو یعنی آدھا وہ لائیو چلا گیا تو باقی شو ہی نہیں آنے دیا, اڑا دیا. اور مالک صاحب پہ بھی ویسے غور کیجئے گا کہ مالک صاحب نے کوئی جذبہ غیرت میں آ کے ریزائن نہیں دے دیا. یعنی ماشاءاللہ ادادیہ صحافت کے مالک صاحب بھی بڑی چیمپئن ہے نا. تو ایسا نہیں ہوا کہ مالک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مالک صاحب کے شو میں حامد میر کا انٹرویو ہو رہا ہے اور پیمرا کے حکم پہ وہ اڑا دیا گیا سارا کچھ, اور مالک صاحب نے جذبہ جہاد بلند کیا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے شو کو اس طرح سے آزادی رائے پہ آزادی میں ریزائن دیتا ہوں. مالک صاحب نے کہا نہیں بالکل ٹھیک آپ نے کیا, آئندہ نہیں بلاؤں گا. مالک صاحب یعنی کامیاب پاکستان میں بھائی آپ نے رہنا ہے تو طریقہ یہی ہے, اگر آپ نے اسکرین پر رہنا ہے طریقہ یہی کرنا پڑتا ہے. تو مالک نے ٹھیک کیا, میں اس کو برائی نہیں کر رہا. تو یہ کارکردگی رہی ہے سلیم بیگ کی پچھلے 4 سالوں میں. کسی یعنی آدمی جس کا نہ سیاست میں کوئی دلچسپی ہو, نہ میڈیا میں کوئی دلچسپی ہو, نہ وہ یعنی بالکل کوئی ٹریڈر ہو, کوئی سٹاکس میں کھیلنے والا گھوڑو, کوئی اس کو بھی آپ پوچھیں پچھلے 4 سال میں پاکستان کا ٹیلی ویژن جو الیکٹرانک میڈیا وہ نیچے گیا اوپر گیا, کریڈیبلٹی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے تو بتا دے گا آپ کو. اور بھائی جس موجودہ حکومت کے وزیر اے آر وائی کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, جھوٹی خبروں کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ اے آر وائی یہ چیئرمین پیمرا دیکھ رہا تھا نا. میری بات اب آپ یہ چھوڑیے کہ وہ بے بس تھا, اتنا بے بس بھی نہیں تھا, وہ پارٹنر تھا. ہی میڈ شور جو اس نے حال کیا پچھلے 4 سال میں میڈیا کا. اب اسے کانٹریکٹ ایکسپائر ہو رہا ہے, اب اس کو ایکسٹینشن چاہیے. اب میری بات سمجھیں, ایکسٹینشن چاہیے سلیم بیگ کو دوبارہ سے, کیونکہ پاکستان میں نہ کوئی بیوروکریٹ باقی بچا ہے, نہ کوئی اور آدمی اس قابل ہے جو چیئرمین پیمرا بن سکے, نہ کوئی صحافی بچا, نہ کوئی ایڈیٹر بچا, نہ کوئی پروفیشنل آدمی بچا. لہٰذا اسی سلیم بیگ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. کون ہے سب سے بڑی وکیل؟ میں نے کہا تھا مریم اورنگ زیب نے بڑی بدتمیزی کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کل جا کے گالم گلوچ اور ڈاکٹر توقیر شاہ کی دبا کے بے عزتی کی. اب بتاؤں کیوں کی ہے؟ بیکاز مریم اورنگ زیب ناؤ از مطلب وکیل ہے آف سلیم بیگ کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے. مریم اورنگ زیب کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹینشن دو اس چیئرمین کو. ایکسٹینشن صرف ایک ہی نہیں ہے جس نے پوری قوم کو رپڑ میں ڈالا ہوا ہے, ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی, یہ ایکسٹینشن کا مرض ہر جگہ ہے. اچھا اب سلیم بیگ کو ایکسٹینشن دینی ہے, وکیل ہے مریم اورنگ زیب. کیوں؟ اس کی وجہ بڑی ڈیپ افواہیں, گوسپ. 20 کروڑ کی آواز سنی ہے جی. اسلام آباد میں بھی جو میری بات ہوئی ہے وہاں بھی, یہاں بھی مجھے کل ایسٹ لندن سے ایک دوست کا فون آیا. اس سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی سنا ہے کل مریم اورنگ زیب نے بڑی بےزتی کی تھی, توقیر شاہ بھی بڑی بےزتی ہوئی ہے کل. میں کہا جی کیوں؟ لوگ مزہ لیتے ہیں نا. میں کہا جی کیوں ہے؟ کہتا جی وہ مریم اورنگ زیب گئی کل, انہوں نے بڑی بےزتی کو, تو چیئرمین سلیم بیگ یہ وہ. میں نے کہا یار یہ سلیم بیگ کے ساتھ کیا؟ تو پھر اس نے بھی بتایا, اس نے کہا کہ سلیم بیگ یہ وہی آدمی ہے جو مریم اورنگ زیب جب پہلے تھیں منسٹر فار انفارمیشن اطلاعات و نشریات, تو اس زمانے میں انہوں نے سلیم بیگ کو پی آئی او بنایا تھا. یعنی یہ ڈیپ رشتے ہیں نا. تو اس وقت پریس انفارمیشن آفیسر سلیم بیگ کو مریم اورنگ زیب نے ہی بنایا تھا. اس وقت جو آواز آئی تھی وہ 7 کروڑ روپے کی تھی. یعنی 7 کروڑ روپے انہوں نے وصول کیے اور پی آئی او بنایا انہیں سلیم بیگ کو. اب 20 کروڑ کی آواز ہے کہ 20 کروڑ روپے لیا ہے دیہڑی, ظاہر ہے کہ ایکسٹینشن دلا دی جائے سلیم بیگ کو. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ افواہیں ہیں. میں نہ تو تصدیق کر رہا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ ایکسٹینشن جب سلیم بیگ جیسے آدمی کی ایکسٹینشن ہوگی تو کسی انٹرسٹ پہ ہی ہوگی نا بھائی. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی جگہ دوسرا پروفیشنل آدمی کوئی نہیں ہے.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مریم اورنگزیب گالن بلوچ پہ ہی اترائی ہے وزیر اعظم ہاؤس جا کے, پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے, بیڑا غرق کر دیا اس کا, ایکسٹینشن دو اس کو, کیونکہ وہ ریزسٹ کر رہا ہے. پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ ریزسٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن نہ دیں. یہ وہ آدمی ہے جس نے 4 سال میڈ شور کیا پاکستان میں ہر زہریلا پروپیگنڈا, جھوٹ, بدترین ٹرانسمیشن پچھلے 4 سال کی ٹرانسمیشن ہے جو اس شخص نے انشور کی ہے, انڈر ہز واچ ہوئی ہے. اس کو ایکسٹینشن دینے کا مطلب ہے یار پاکستان میں کوئی آپ کو صحافی نہیں ملتا, کریڈیبل آدمی کوئی ایک نہیں ملتا جیسے آپ چیئرمین بنا سکیں. سو ڈاکٹر توقیر شاہ از 100% رائٹ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ موجودہ سلیم بیگ کو ایکسٹینشن ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کنٹینیویشن ہے. وہ بھی پیسے پکڑ رہے ہیں, آپ بھی پیسے پکڑ رہے ہیں, وہاں پہ مطلب ہے فرق ہوگی, یا یہاں پہ کل کو مریم اورنگزیب کھڑی ہوگی. اور بھائی اب اس کا ثبوت تو, میرا مطلب ہے 20 کروڑ روپے لیے ہیں انہوں نے, نہیں لیے, آواز تو مارکیٹ میں آ گئی نا. سیاست میں پرسپشن ہوتے ہیں, تصورات ہوتے ہیں. سلیم بیگ جیسے کنٹروورشل آدمی کو, جو نواز شریف کا, نون لیگ, ساری اپوزیشن پارٹی کا بدترین مخالف, پی ٹی آئی کا شدید ترین جھوٹیا, جس کی کارکردگی پروفیشنل گھٹیا ترین, بری ترین رہی ہے 4 سال میں, اس آدمی سے 4 سال کی تنخواہ لینی چاہیے کہ تم نے کیا کیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس آدمی کو جرمانہ ہونا چاہیے کہ انڈر یور واچ پچھلے 4 سال پاکستان کو زہریلا بنا دیا گیا, اتنا زہر بھر دیا گیا پاکستان کی عوام میں کہ آج فوج کے اندر تقسیم آ گئی ہے, اتنا زہر بھرا گیا کہ لوگ جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اتنا زہر دیا گیا کہ آج سچ اور جھوٹ کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. خود وزیر چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز, فیک نیوز. یہ سب سلیم بیگ کی واچ کے نیچے ہوا ہے. اس آدمی کو جب آپ ایکسٹینشن دیں گے تو اگلے یہی کہیں گے نا کہ 20 کروڑ روپے لیا ہے, یا 25 لیا ہے, یا 18 لیا. مطلب آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا چیئرمین, مطلب پیمرا. اب سارا عالم کہاں ہے, طلعت حسین کہاں ہے, نصرت جاوید کہاں ہے, چند نام میں نے لیے ہیں, آپ نے ان تینوں سے چڑھا کچھ اور لے لیں. اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لیڈر, یعنی آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی حکومت, نہیں ہے نون لیگ کی حکومت. نواز شریف یہاں بیٹھا ہے, اسحاق ڈار صاحب یہاں بیٹھے ہیں. اچھا, اب یہ جو پرسپشن ہے کہ سلیم بیگ سے 20 کروڑ مریم اورنگزیب نے لیا, جیسے پہلے 7 کروڑ پی آئی او لگانے کا لیا تھا, باتیں ہیں نا, باتیں تو ہو رہی ہیں. تو اب جا کے جو پرنسپل سیکرٹری کی ماں بہن اس نے کر دی, بےزتی کر دی, پرائم منسٹر میں جا کے چیخا ماری, یہاں تک آوازیں آ گئی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, لندن تک. تو بھائی پیسے پکڑے ہوں گے تو پھر یعنی اب اس کو جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ یہی کہے گا کہ اس نے 20 کروڑ ٹھیک ہے لیا. کیوں اپنے لیڈر, یعنی اس طرح کے آدمی کو ایکسٹینشن اتنی پرسنل لے کے گالم گلوچ ہو رہی ہے, تو پھر تو پیسہ ہی پکڑا نا بھائی. تو یہ افسوسناک خبر ہے. اس لیے جو ہے یہ بہت بڑا ڈنٹ نون لیگ کے ووٹ بینک کو ہر روز پڑ رہا ہے, ہر روز پڑ رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک اور ہے. اب آپ یہ, میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. ڈاکٹر توقیر شاہ ناکام ہوں گے. 20 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر اس میں سچائی ہے تو 20 کروڑ تو صرف ایک ہے نا. پھر اب وہ اس کے علاوہ بھی تو لوز چینج ہوگا نا, 15-20 کروڑ کا جو باقی دینا دونوں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پیسہ ہمارا ہمیشہ جیتتا ہے. اور رہے شہباز شریف صاحب, تو شہباز شریف کا دیکھیے انٹرسٹ یہ ہے کہ جو آدمی بھی یعنی پاپولر قیادت کو کٹ ٹو سائز اسکرین پہ کرتا ہو, وہ ان کا فیورٹ ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو, پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ کی بہت مہربانی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.